Today we will discuss about the message passing. What is the message passing and what are its features, objectives that we want to achieve after completing this topic are that we will be able to introduce a message passing and what are the basic features and characteristics of a message passing model are. Let's have a look at the message passing basic definition or explanation in a simple words. Message passing is a method of communication in distributed systems where processes or objects exchange messages with each other to share information or coordinate activities. जैसे हम पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र कर चुके हैं कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर या पैरेलल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो जो डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर की जो कंप्यूटेशनल नोड्स आपके पास हुआ करती हैं, चूँकि मुख्तलिफ प्रोसेसेस सेम डाटा के ऊपर सपोज कर लें SIMD हमने अप्लाई किया हुआ है तो एक ही इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा के ऊपर कर रही है. अगर वो डाटा एक दूसरे से रिलेटेड है तो अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो इन दैट केस ये जो उनकी प्रोसेसिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है या आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सारे का सारा काम जो है वो हमारे पास एक मेकनिज़म जो उनमें से था वो हमारे पास क्या है, मैसेज पासिंग था. ठीक है ना, बाकी हमने डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, तो उनमें से एक हमारे पास क्या था, मैसेज पासिंग हमारे पास था. ठीक है, अब मैसेज पासिंग में हमारे पास क्या हुआ करता है कि एक प्रोसेस जो हुआ करता है वो मैसेज को किसी दूसरे प्रोसेस को क्या करता है, सेंड करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है. ठीक है, अब उस मैसेज के अंदर क्या हो सकता है, मैसेज में डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स आपके पास हुआ करते हैं जो एक मैसेज कंटेन कर रहा है, या कमांड्स आपके पास हुआ करती हैं, रिक्वेस्ट हुआ करती हैं, या आपके पास रिस्पॉन्सेज हुआ करते हैं. हो सकता है एक्नॉलेजमेंट का ही आपके पास मैसेज हो. ठीक है, तो और जो एक और फीचर आपके पास आ सकता है कि मैसेज जो है वो सेम कंप्यूटर के ऊपर भी रन कर सकते हैं, या आपके पास जो है वो मल्टीपल जो मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं जिनकी जो एक दूसरे के साथ थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड हैं उनके ऊपर भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं. ठीक है, अब जब हम मैसेजेस की बात कर रहे होते हैं तो मैसेजेस जो है इनको जब हम इम्प्लीमेंट करते थे और मैसेज पासिंग के अंदर की जो इश्यूज़ आपके पास आ जाते थे, तो उस सूरत में अब बात किसके ऊपर आ रही है, मैसेज के ऊपर क्या आ रही है. तो मैसेज की जो एक करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास क्या हुआ करता था, वो आपके पास उसकी लेंथ के हिसाब से हुआ करता था कि मैसेज जो है दैट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल साइज़. तो अगर आपके पास फिक्स साइज़ में होगा तो फिक्स साइज़ के अंदर आपके पास क्या था, वो आगे चलकर हम देखेंगे कि फिक्स साइज़ के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन आपके पास हुआ करती है वो इजी हुआ करती है कि एक आपको मालूम है कि आपके पास मैसेज का साइज़ ये है और वो जो कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं. लेकिन जब आप इसको प्रोग्राम करने लगेंगे तो प्रोग्राम करते हुए आपके पास जो है वहाँ पे डिफ़िकल्टी आपके पास आ जाती है. तो प्रोग्रामर्स के लिए उसको हैंडल करना थोड़ा सा आपके पास, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट चेक्स आपके पास कि इतना साइज़ होना चाहिए और मैसेज का साइज़ जो है अगर उससे बड़ा आ गया तो उसको उसी साइज़ उसी लिमिट के अंदर, चूँकि फ़िक्स लेंथ है तो उसके अंदर लेके आना, ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हुआ करते हैं उसके अंदर प्रोग्रामर्स को वो कंसिडर करने पड़ते हैं. लेकिन जब हम वेरिएबल साइज़ के मैसेज की साइड के ऊपर आते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो प्रोग्रामिंग है वो आपके लिए, जो प्रोग्रामिंग के लिए वो इजी हुआ करता है क्योंकि अब वो बाउंड नहीं है. वो बेसिकली क्या हो गया कि उसने सिंपल एक मैसेज करने, उसकी साइज़ वगैरह के ऊपर के जो चेक्स थे वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उस सूरत में अब वो वेरी कर रहा है क्योंकि बफर साइज़ में आपके पास फिक्स लेंथ के अंदर आप बफर सपोज कर लें बफरिंग कर रहे हैं, तो बफरिंग करते हुए जब आप फिक्स में आते हैं तो उस सूरत में आपको मालूम होता है कि मैसेज का साइज़ ये है. इट मीन्स कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की आपकी
ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ایزیلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ویریبل سائز کے اندر اب وہ کانسٹنٹ نہیں ہے, ویری کر رہا ہے, تو یہاں پہ آپ کے آتے ہوئے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ٹف آپ کے پاس آ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب میسج پاسنگ کے جو ماڈلز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا. میسج پاسنگ از the most commonly used parallel programming approach in distributed memory systems. Here, the programmer has to determine the parallelism. In this model, all processors have their own local memory unit and they exchange data through a communication network آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو کوآرڈینیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے یا آپ کے اس میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ پروگرامرز جو ہیں چونکہ وہ رسپانسبل ہوا کرتے ہیں یہ پیراللزم کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور جو کوآرڈینیشن ہے امانگ دی پروسیسرز, ٹھیک ہے, اب یہ پروگرامرز کا ٹاسک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو پروگرامرز اب یہاں پہ کس طریقے سے کام کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ کچھ لائبریریز کے تھرو جو ہے یا اے پی آئیز کے تھرو جو ہے وہ بیسیکلی اس کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس میسج پاسنگ ہے اور جو آپ کے کمیونیکیشن کو پاسبل بنانا ہے یہ پروگرامرز کے لیے کس کے تھرو ہوا کرتا ہے, لائبریریز یا اے پی آئیز کو یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. اب اے پی آئیز کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, ایک آپ کے پاس جو ہے میسج پاسنگ انٹرفیس ہے ایم پی آئی, اور پی وی ایم ہے پیرلل ورچوئل مشینز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب پی وی ایم یا ایم پی آئی یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ جی ہم اس کے تھرو پروگرامرز کیا کرتے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کیونکہ یہ دونوں کیا پرووائڈ کر رہی ہیں, ایک اسٹینڈرڈائزڈ سیٹ آف فنکشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں میسج کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے, اور جو بھی سنکرونائزیشن پروسیسز ہوا کرتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں میسج کے اندر تو میسج کی ہمارے پاس کیا ہوا کرتی ہیں, دو آپ کے پاس میجر ٹائپس آپ کے پاس میکنزمز ہیں. ایک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سنکرونائزڈ وے کے ساتھ سنکرونس آپ کے پاس آ جائے گا, یا ایک آپ کی میسج پاسنگ جو ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے اے سنکرونس آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اب جب آپ سنکرونس میسج پاسنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سینڈر نے بیسیکلی ایک میسج سینڈ کیا, سینڈ کرنے کے بعد جو سینڈنگ پروسیسر ہے وہ کیا ہو جائے گا, بلاک ہو جائے گا جس وقت تک کہ وہ میسج جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوا کرتا آپ کے پاس ریسیونگ والی اینڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. جب ریسیونگ پروسیسر ریسیو کر لے گا اس کے بعد جب وہ اکنالجمنٹ دے دے گا تو ان دیٹ کیس وہ اگلا میسج کرنے کے قابل آپ کے پاس ہو جائے گا. لیکن جب ایسنکرونس موڈ کے اندر آتے ہیں تو ایسنکرونس موڈ کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ جو سینڈنگ پروسیسر ہے وہ بلاک نہیں کرتا, نہ ہی بلاک ہوتا ہے, بلکہ وہ اپنے میسیجز کو جو نیکسٹ میسیجز ہیں وہ آپ کو کیا کرتا ہے سینڈ کرتا چلا جاتا ہے, اور وہ اپنی یعنی اپنی جو اس کی پروسیسنگ ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور چاہے وہ میسج وہاں پر پہنچا یا نہیں پہنچا, ٹھیک ہے. اب جب آپ ایسنکرونس میسج کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں آبویسلی آپ ایک پورے پروسیسر کو روک دیتے ہیں, روکنے کے بعد وہ ایک پروسیس جو ہے جب تک اس کو ملتا نہیں ہے سنکرونس موڈ کے اندر اور اس کے بعد وہ جا کے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, تو اٹ مینس کہ کافی سارا ایک افیکٹو جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بیسیکلی لاس کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ ایسنکرونس کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں ہم ایک بیٹر پرفارمنس جو ہے وہ تو گین کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو کمیونیکیشن ہے آپ کے پاس اور جو کمپیوٹیشن ہے اس میں اوور لیپ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میسج سینڈ کیا, اگلے اس کا ویٹ نہیں کیا اور اگلے میسیجز جو ہیں وہ سینڈ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو میکنزمز ہیں وہ ڈیوائس کرنے پڑتے ہیں جو اس قابل ہوں کہ وہ آپ کے لیے جو
میسیج کی کریکٹنیس ہے یا اس کی جو سسٹم کی اسٹیبلٹی ہے وہ کہیں پہ افیکٹ آپ کے پاس نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم میسیج پاسنگ کے ماڈلز کی بات کریں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ پروسیسرز یوز میسیج پاسنگ لائبریریز فار کمیونیکیشن among themselves along with the data being sent. The message contains the following components. یعنی جب آپ ایک میسیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میسیج کے اندر جو ہے وہ یہ کچھ کمپوننٹس ہیں جو اس کا پارٹ ہوا کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس کیا ہوگا the address of the processor from which the message is being sent, starting address of the memory location of the data in the sending processor, data type of the sending data size of the sending data, the address of the processor to which the message is being sent, and starting address of the memory location for the data in receiving processor. تو یہ کچھ آپ کے پاس اس میں بیسک سی فیچرز ہوا کرتی ہیں اور ان تمام کی ڈیٹیلز آگے کچھ ٹاپکس کے اندر جو ہے وہ آئیں گی کہ سنکرونس کیا ہوا کرتا ہے, اے سنکرونس ماڈل کیا ہوا کرتا ہے, اور جب آپ کے پاس یہ جس سے میسیج سینڈ کیا جاتا ہے اس کے ایڈریس کو ایڈ کرنے سے کیا ہوگا, جو آپ کا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے پروسیسر ہے اس کا ڈیسٹینیشن ایڈ کرنے سے یا نہ ایڈ کرنے سے آپ کے پاس کیا ہوگا. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوا کرتے ہیں جو ڈفرینٹ اس کی ویریشن کے اندر ہم وہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ میسیج کے اندر کی کچھ آپ کے پاس فیچرز ہیں یا آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ کمپوننٹس ہیں جو اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, جو اس جو ریسیور ہے وہ بیسیکلی انہی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ اس کا میسیج ہے اور وہ اس کو اسی حساب سے پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا ایک پکٹوریل فارم ہے کہ آپ کے پاس جو کمیونیکیشن انٹرکنیکٹ ہے ان کے ساتھ اپ ٹو این ڈفرینٹ پروسیسرز ہیں اور ہر پروسیسر کی اپنی کیا ہوا کرتی ہے لوکل میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اس میموری سے جب اس نے کمیونیکیشن کے چینل کے تھرو بیسیکلی ٹرانسفر کرنا ہے تو اب وہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کی میموری سے یہ ان کمپوننٹس کے ساتھ اس پیکج کے ساتھ ایک آپ کے پاس کیا بنے گا میسیج کا فارمیٹ بنے گا اور پھر وہ اس کو جو آپ کا کمیونیکیشن چینل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوگا اور جس پروسیسر سے ریلیٹ کر رہا ہوگا بیسیکلی جو اس کا ڈیسٹینیشن ہے وہ والا ہی پروسیسر اس کو کیا کرے گا ریسیو کرے گا, بفر کرے گا اور اس کے اوپر کیا کر رہا ہوگا پروسیس کر رہا ہوگا. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں تو ہمارے پاس کیا ہے, دا میسیج پاسنگ ماڈل demonstrates the following characteristics. کہ جب ہم اس میسیج پاسنگ ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس کون کون سی خصوصیات ہوا کرتی ہیں یا کون کون سی پراپرٹیز ہوا کرتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں یا جو ہم ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں. First one is a set of tasks that use their own local memory during computation. Multiple tasks can reside on the same physical machine as well across an arbitrary number of machines. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ کے پاس کیا ہے کہ ٹاسک ایکسچینج ڈیٹا تھرو کمیونیکیشنز بائی سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی ڈیٹا ٹرانسفر usually requires cooperative operations to be performed by each process. For example, a send operation must have a matching receive operation. تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کے پاس اس ماڈل کے اندر جو ہے وہ موجود آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ماڈل کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ ٹاسک جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, by explicitly sending and receiving messages اس میسیج پاسنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس شیئرڈ میموری سے کنٹراسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ٹاسک جو ہے وہ ایکسیس کرتے تھے ایک شیئرڈ ایڈریس اسپیس کو,
جو ہم نے شیئرڈ میموری ماڈل دیکھا تھا، تو شیئرڈ میموری ماڈل کے اندر کیا تھا کہ وہ ایک شیئرڈ میموری ایریا ہوا کرتا تھا جس کے اوپر ہی وہ جو پروسیسز تھے وہ اپنی انفارمیشن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے یا کمیونیکیٹ کرتے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کے بجائے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سینڈنگ اور ریسیونگ میسیجز ہیں ان کو ٹاسک جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بائی ایکسپلسٹلی سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز. کہ یہاں پہ دو پروسیسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، میسیج جو ہے وہ سینڈ یا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک تھا، ایک انٹروڈکشن تھا. اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ ہم اگلے ٹاپکس کے اندر جو ہے ون بائی ون دیکھیں گے.